اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ رحمان کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لیجئے، کیونکہ یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لانے والی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں اور ہر کوشش کے باوجود کامیابی سے محروم ہیں، کیا بندش، جادو ٹونا یا حسد جیسی منفی طاقتیں آپ کے راستے کی دیوار بن چکی ہیں، تو آج کا یہ بیان ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ رحمان کی صرف ایک آیت کا ایسا مجرب وظیفہ جو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے بندشیں ٹوٹتی ہیں، جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، حسد اور نظر بد کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا، نور ہدایت اور ایک بھرپور خزانہ ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل پوشیدہ ہے، اور خاص طور پر سورۃ رحمان، جسے قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ اور اسی سورت کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت ہے جو رب کی نعمتوں کا اعلان کرتی ہے، اور اگر اسی آیت کو ایک مخصوص طریقے اور نیت سے تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے تو یہ ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہزاروں لاکھوں افراد نے اس آیت کے وظیفے کو آزمایا ہے اور گواہی دی ہے کہ ان کے بند کاروبار چلنے لگے، بند نصیب کھل گئے، ان کے رشتے ہونے لگے، قرض اتر گیا، دشمن دب گئے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل کو سکون ملنے لگا۔ ناظرین، روحانی ماہرین اور علماء کرام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی یہ آیت اگر دل سے پڑھی جائے تو نہ صرف دنیا کے معاملات سنوارتی ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک ایسا روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں جو برسوں کی بندش، جادو ٹونے، رزق کی رکاوٹ اور بے سکونی کو ختم کر دے، تو یہ تسبیح آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے کامیابی، دولت، سکون، عزت اور اللہ کی خاص مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انتہائی قیمتی بیان ہے، ضرور سنیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و برکت کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ یہ تسبیح زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنی ہے، مگر اس کے اثرات انشاءاللہ پوری زندگی قائم رہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اگر اس صورت کی ایک آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج تمام کام چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ جس ترتیب سے بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پیسہ ختم نہ ہو، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کہاں سے پورے کروں۔ تو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، بے حد آسان سا وظیفہ ہے جو کہ آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل اور آپ کی تنگ دستیوں کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے پڑھیے گا،
آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی اور آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں ہوں گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو زیادہ دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو خوب فائدہ ہوگا، اور ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ رحمان، جس کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، اور بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہی ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، یہ سب ایک تحفہ ہیں، لیکن ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ رحمان ہمیں یہ یاد دلانے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمان پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو ضد اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ رحمان اللہ رب العزت کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست احباب ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ رحمان کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھا جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو جب بھی یہ آیت پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بدعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت تندرستی ہے اور انسان کا اچھا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم دور کرنا ہے۔ سورۃ رحمان میں اس کا 31 بار ذکر فرمایا، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راسخ کرنا ہے۔
اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اسی کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو گھرانے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھر میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر ہمارے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ناظرین آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا سب سے افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ناظرین، ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے تو کچھ مشہور ہیں جیسا کہ اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد، اور ان کے علاوہ مزید کچھ اور مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے، اور پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور دعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے انتہائی عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ اس کی نیت کر لیں، یا اسی طرح آپ ان ساری حاجات کی اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 11 مرتبہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ بھی پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، سورۃ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن سب سے طاقتور سورت ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی دیگر فضائل اور فوائد ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے، اب آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ رحمان کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ نے اس آیت مبارکہ یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو عمل کی مکمل ترتیب مختصر دوبارہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ ہی یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی سورۃ رحمان کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری حاجات، ساری مشکلات اللہ کے گوش و گزار کر دینی ہے۔ ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ کرے گا۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے وہاں سے بندوبست کرتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہی یہ وظیفہ کیجیے گا، اور اپنی تمام ضروریات اس رب کے آگے رکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام مقروضوں کا قرض جلد سے جلد ادا کروائے، تمام مصیبت میں گھرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کرے، نیک سیرت اور نیک صورت اولاد عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار، نیک اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی اس دعا میں اپنی شمولیت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بناتے جائیے گا، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں
دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔